ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنا خاتم النبيين وآدم لمنجدل بين طينته ومائه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس دنیا کے جو حالات ضلالت و گمراہیاں اور جس قدر یہ لوگ اللہ سے ناواقف اور ناآشنا تھے، پچھلے خطبات میں ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اس دنیا میں جتنی زیادہ گمراہیاں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اتنے ہی زیادہ اپنے پیارے، اپنے حبیب اور صبر و استقامت کے پہاڑ نبی کو مبعوث فرماتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ جب ہر طرف ضلالت اور گمراہی، ہر طرف کفر و شرک اور بدعات و خرافات اپنے عروج پر تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت انا دعاء ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے اس دنیا میں آیا ہوں۔
اور آپ کو پتہ ہے اس دعا کی اہمیت کیا ہے؟ ایک دعا ماں اپنے بیٹے کے لیے کرے، باپ اپنے بیٹے کے لیے کرے، استاد اپنے شاگرد کے لیے کرے، کوئی محبوب رشتہ اپنے کسی محب رشتے کے لیے کرے، یہ دعائیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن یہ دعا کرنے والا خلیل اللہ ہے، اس دعا پہ آمین کہنے والا ذبیح اللہ ہے، اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ رسول اللہ ہے، اور جس جگہ کی جا رہی ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کی اتنی نسبتیں، میں کہتا ہوں فقط بیت اللہ کی نسبت ہی کم نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پہلی نظر بیت اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ مانگ لے، میرا اللہ اس کی اس بات کو رد نہیں کرتا۔ صرف بیت اللہ پہ نظر پڑ جائے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے میں نے اپنی زندگی میں 83 حج کیے، ایک دو نہیں، 83 حج۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ فرماتے مجھے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث یاد تھی، جب میں بیت اللہ کے اوپر اپنی نظر ڈالتا تو سب سے پہلے یہی دعا کرتا، اللہم لا تجعل الحج، اے اللہ یہ جو حج ہے اس کو کہیں میری زندگی کا آخری حج نہ بنا دینا۔ اگلا سال ہوتا پھر حج کے لیے میرا رب مجھے بلا لیتا۔ آپ کو پتہ ہے اتنی سہولیات، اتنی زیادہ آسائش کے بعد بھی حج کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن میرا اللہ سارے وسائل، سارے اسباب پیدا فرما دیتا، کیونکہ یہ دعا بڑی قیمتی دعا تھی۔ تو میں قربان جاؤں، یہ بیت اللہ پہ نظر ڈال کے نہیں، بلکہ یہ وہ دعا ہے جو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد کی گئی ہے۔ اللہ کے خلیل، اور یہ دنیا میں واحد سارے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں میں سے انبیاء کے ساتھ بڑی محبت اور پیار، لیکن ان انبیاء میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ نے خلیل بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام، اور ذبیح اللہ علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں ہی یہ سوچ، یہ فکر، یہ سمجھ، یہ دانش مندی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی کہ جب باپ نے آ کے پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا ابھی تو صرف چلنے کے قابل ہوا ہے، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا ہے، اپنی زندگی کے تو فیصلے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا حکم آیا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو کیا جواب دیا؟ فافعل ما تؤمر، ابا جی مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں اتنا جانتا ہوں جو رب والے ہوں رب کے حکم پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس قدر جذبات کے مالک، اللہ ان کی بات موڑے گا؟ یہ اتنے پیارے، یہ ماں باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کی تعمیر اتنا عظیم عمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے مزدوری مانگ رہے ہیں، تو مزدوری پہ کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، جو اس بیت اللہ کا امام ہو، جو لوگوں کو ہدایت اور رشد کی طرف لے آئے، ضلال تو گمراہی سے پیچھے کر دے، ان کے اوپر تیری کتاب و حکمت کو، اللہ تیرے احکامات کو اس طرح پڑھے کہ ہر مومن کے دل میں وہ راسخ ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں، اور فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں، جس بشارت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر یوں بیان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میرے بعد ایک رسول، ایک نبی آنے والے ہیں
جن کا نام نامی اسم گرامی اللہ تبارک و تعالی نے احمد رکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ وہ نبی ہیں جن کی آمد کا تذکرہ، کہ ہر نبی کی آمد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبوت عطا کرنے کے بعد کیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے یہ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں کر دیا۔ فرمایا پہلے ساری امتوں کو، اولاد آدم کو، ذریت آدم ساری کو اللہ نے اکٹھا کیا اور فرمایا مجھے یہ بتاؤ الستُ بربکم، تمہارا خالق، مالک، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا میں رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ اے اللہ تو ہی پالنے والا، تو ہی ہمارے دکھ دور کرنے والا، خوشیاں دینے والا تو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے یہ اقرار لے کے پھر ایک خاص مجلس بلائی، جس میں بڑے خاص 1.5 لاکھ کے قریب انبیاء رسول اپنے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا اور ان سب سے ایک وعدہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ایک نبی کی آمد کا تذکرہ میں اللہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جب وہ میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر آ جائے، اس وقت تم اپنی نبوتیں چلا رہے ہو، رسالتیں چلا رہے ہو، اپنے پیغام لوگوں کو دے رہے ہو، اب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نبوت کو اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کر رہے ہو، لیکن میرے نبی کی آمد ہو جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنی نبوت کو چھوڑ کے، اپنے کام کو چھوڑ کے، اپنی محنت لگن کو چھوڑ کے میرے نبی کی ذات پہ ایمان لے کے آنا ہے، کیونکہ تم نبی ہو یہ خاتم النبیین ہے، تم رسول ہو یہ خاتم الرسول ہے، تم پیغمبر ہو یہ خاتم الپیغمبر، خاتم الانبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساری امت کا امام، سارے انبیاء کا خطیب بنا کے بھیجا ہے، سب کا حق ہے میرے نبی کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے عالم ارواح میں کیا۔ پھر صحیح البخاری میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات جو ہیں لَمَوْصُوفٌ فِي کتاب التورات، میں نے تورات جو کتاب ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام کی صفات پڑھی ہیں، اور وہی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا یہی جو بعین صفات جو ہیں میں نے تورات کے اندر پڑھی ہیں، اس میں مزید یہ بھی اضافہ تھا لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَابٍ بِالْأَسْوَاقِ، آپ غصہ کرنے والے نہیں ہیں، دل کے کجروی رکھنے والے نہیں ہیں، آپ بازاروں کے اندر شور ڈالنے والے نہیں ہیں۔ یعنی سارے انبیاء جس جگہ اللہ کا تعارف کرواتے رہے ہیں، اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی لوگوں کے سامنے پیش فرماتے رہے ہیں۔ اتنی اہمیت کے حامل ہیں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن تھا اس وقت وہ کیسر و کسریٰ تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب ہرقل کی طرف خط لکھا نا، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے جب دیکھا بھی یہ جانتا تھا، یہودیت اور عیسائیت کو بڑی اچھی طرح پڑھا ہوا تھا، اس نے جب خط دیکھا تو اس نے فوراً کہنے لگا پتہ کر کے آئے ہمارے علاقے میں کوئی اہل حجاز میں سے کوئی شخص ادھر موجود ہے۔ جب اس نے پتہ کروایا تو اتفاق یہ تھا کہ اس وقت بعد میں اسلام لانے والے، لیکن اس وقت اسلام کے بڑے دشمن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اب یہ شخص ان کو بلا کے ہرقل کے پاس لے آیا اور اس نے سب سے پہلا سوال کیا کیف کان نسبہ فیکم، مجھے یہ بتاؤ اس کا نسب نامہ تمہارے اندر کیسا ہے۔ تو ابو سفیان جو کہ نبی علیہ السلام کا دشمن تھا یہ کہے بغیر نہ رہ سکا، کہنے لگا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر بڑے نسب کا مالک ہے۔ اللہ نے
اس کو بڑے نسب کا مالک بنایا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری خاندان اولاد آدم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو چنا ہے، بنو اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چنا ہے، قریش میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشم کو چنا ہے، ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو عبد المطلب کو چنا ہے، اور پھر ان بنو عبد المطلب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ آپ نسب کے لحاظ سے اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح جس طرح آپ ددیال کے لحاظ سے اعلیٰ ہے، آپ ننیال کے لحاظ سے بھی اسی طرح اعلیٰ ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ننیال ہیں وہ مدینہ یثرب کے رہنے والے تھے۔ آپ ددیال کے اعتبار سے بھی مکی ہیں، ننیال کے اعتبار سے بھی مکی ہیں۔ ہاشم بن عبد مناف کا جو بھائی تھا وہب بن عبد مناف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال جو ہیں اس رشتے کے ساتھ قریش کے خاندان ہاشم کے خاندان سے آگے جو ہے مل جاتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ددیال کے اعتبار سے بھی مکی قریشی تھے اور ننیال کے اعتبار سے بھی مکی اور قریشی تھے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ باقی عبداللہ کی وفات مدینہ اور یثرب میں کیوں ہوئی ہے؟ وہ کوئی ادھر اپنے سسرال کو ملنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ ادھر بیمار ہوئے، ادھر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے دفنا دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہے ماجی آمینہ، وہ آپ کو لے کر قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی، نہ کہ اپنے جو ہے میکے ملنے کے لیے وہاں گئی تھی۔ یہ لوگوں میں اکثر مشہور چیز ہے۔ بہرحال تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ددیال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ نسب یعنی قریشی تھے، اور ننیال کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ نسب کے مالک یعنی آپ قریشی تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک نبی کا تاریخ ولادت اور تاریخ وفات جو ہے وہ محفوظ نہیں رہنے دیا، کیونکہ عمومی طور پہ انبیاء جو ہے ایک متاثر شخصیات ہوتی ہے، پر اثر ان کے اندر پرکشش شخصیات ہوتی ہے، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان دنوں کا بڑا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی ایسے دن کو اس انداز میں اپنایا جائے جس کو شریعت نے دین اسلام بنا کے ان امتیوں پہ اپنے نبیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کا تاریخ ولادت اور تاریخ وفات جو ہے وہ محفوظ نہیں رہنے دی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ شمائل ترمذی پڑھ لیں، دیگر جو ہے شمائل محمدی پڑھ لیں، یا آپ ویسے مناقب پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حلیے کو، آپ کی ایک ایک عادت کو، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوران سفر قضائے حاجت کو کس جگہ بیٹھے ہیں، کس طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، صحابہ نے وہ بھی محفوظ کر کے امتیوں تک، میرے اور آپ تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن اب تاریخ ولادت کی بات تو بات کی ہے، تاریخ وفات یا تاریخ وصال جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا۔ صحابہ جو نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے والے ہیں، جائے پوری کتب حدیث میں آپ کو کسی جگہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات بھی نہیں مل سکتی۔ جو نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے والے ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات کو ذکر کیوں نہیں کیا، تاریخ وصال کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ ذرا سوچے، ذکر کر سکتے تھے۔ جس میرے رب نے لیلۃ القدر کی رات بتا کے اپنے نبی کو بھلا دی، وہ اس پہ قادر تھا کہ کہیں آنے والے امتی اس دن کو کوئی خاص دن نہ بنا لے، کہیں اس پہ عرس میلے کا انعقاد نہ ہو جائے۔ میرے رب نے اپنے نبی کے امتیوں سے اس دن کو ایسے اوجل کیا کہ کسی صحابی نے یہ دن، یہ تاریخ ذکر ہی نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مشہور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول، یہ کہیں ثابت نہیں ہے، مشہور ہے صرف، جس طرح مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تاریخ ولادت نہ تاریخ وفات، یہ دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک نبی کی محفوظ نہیں رہنے دی۔ اور جس قوم نے اپنی من مرضی سے اس تاریخ کو، ولادت یا تاریخ وفات کو مقرر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ گمراہ ہو گئی ہے۔ مثال لے لیں،
عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس تاریخ ولادت منایا جاتا ہے. کس تاریخ کو مناتے ہیں جی؟ 25 دسمبر کو. اب آپ دیکھیں یہ عقلاً اور نقلاً اور شرعاً کسی طرح بھی درست نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ انجیل پڑھ کے دیکھ لیں. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ذکر ہے اس میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم اور قبیلے کے جو چرواہے تھے اس رات بیت اللحم کے گرد بکریوں کو چرا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے جانوروں میں سے بڑا ہی کمزور جانور ہے یہ بکری. سردی کے معاملے میں بہت جلدی سردی کو محسوس کر لیتا ہے. اور دسمبر کا مہینہ اور 25 دسمبر بڑا سرد دن ہے اور پھر اس کی رات تو انتہائی سرد ہے. یہ عقل انجیل کے مطابق بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ جس رات بکریاں باہر ہوں وہ دسمبر کا مہینہ ہو. عقل نہیں مانتی. تو انہوں نے اس تاریخ کو اپنی طرف سے مقرر کر لیا اور کہا کہ یہ 25 دسمبر کرسمس کا دن ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اب ان سے پوچھیں کہ 25 دسمبر کو بکریوں, یہ جو جانور بکری ہے, اس کو باہر میدان کے اندر فصلوں کے اندر لے کے چرواہے بیٹھ سکتے ہیں؟ عقل کہتی ہے نہیں بیٹھ سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے. فرمایا جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس درز ذی پہنچی فجاء المخاض, جب اس کے پاس مخاض درز ذی آئی تو وہ ایک کھجور کے تنے کی طرف اس نے پناہ پکڑ لی, اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی. کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, ہائے میں مر جاتی, یہ میرے اوپر کون سا وقت, اتنی تکلیف اتنی درد مجھے ہو رہی ہے, اور پھر آگے سے پریشانی یہ ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے, میں کس کی طرف اس کو منسوب کروں گی, قوم کو کیا جواب دوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان اور سکون کے لیے اور اس درد کا علاج بتانے کے لیے کیا فرمایا یہ تیرے پاس جو کھجور کا تنا ہے نا, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, اس تنے کو ذرا ہاتھ لگا, اس سے ابھی تر و تازہ کھجوریں گریں گی. اب آپ دیکھیں کھجوریں کس موسم میں پکتی ہیں؟ اپریل کے آخر, مئی اور جون کے مہینے میں یا جولائی میں جا کر زیادہ سے زیادہ کھجوریں پک جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تازہ کھجوروں کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ دسمبر کا مہینہ نہیں, کیونکہ دسمبر کے مہینہ میں تو کھجوروں کو صرف گابا لگتا ہے. تو عیسائیوں نے اپنی طرف سے اس کو گڑنا چاہا, اسی وجہ سے صاحب قاموس الکتاب نے اس پہ رد کیا ہے کہ 25 دسمبر عقلاً اور فطرتاً کسی طرح یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. بعد ہم میں سے بھائیوں کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی. انہوں نے کہا دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے, ہم بھی منائیں گے. اچھا انہوں نے بھی اپنی مرضی سے مقرر کیا ہے, ہم بھی اپنی مرضی سے مقرر کریں گے. اور یہ کلی طور پہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تاریخ ولادت, آپ تو اس کا اختلاف کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں مہینے کا بھی اتفاق نہیں ہے. آپ اٹھائیں غنیۃ الطالبین, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 10 محرم ہے. 10 محرم لکھی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے. اب کون ہے جو اس نام سے ناواقف ہے, یا جو ہے اپنا تعلق اس نام سے توڑے, یا جو کہے کہ نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کسی ضد میں تعصب میں یہ بات کہی. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو جن کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے, وہ لوگ کیا کیا القاب دے دیتے ہیں, جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی نظر لوح محفوظ پہ تھی, ان سے تو کوئی چیز مخفی نہیں تھی. تو اب وہ لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تاریخ ولادت 10 محرم ہے. ہم اپنی مرضی سے تاریخ ولادت مقرر کریں گے تو کیا ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. اس کی میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ آقا کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے, میرے نبی نے دیکھا دائیں جانب ہے, صحابی نے وہ بھی بیان کیا, میرے نبی نے بائیں جانب دیکھا, وہ بھی حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے اٹھائیں صحیح البخاری, کتاب مواقیت الصلاۃ اٹھائیں, باب المساجد اٹھائیں, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک ادا صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. میرے نبی اس جگہ
جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، رخ اس جانب کیا، میرے نبی کی بائیں جانب یہ چیز تھی، دائیں جانب یہ چیز تھی، جو نبی کی ایک ایک ادا کو اس طرح نوٹ کر کے میرے اور آپ تک پہنچا رہے ہیں، وہ طریق وفات اور وصال کیوں نہیں پہنچا رہے؟ سمجھ جائیں کہ میرا رب چاہتا ہے ان دنوں کے ساتھ کوئی تہوار نہ ہو جائے۔ اور یہ میرے نبی کی دعا تھی، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میں نبی تیرے سے دعا کرتا ہوں یہ میری جو قبر ہے اللہ اس کو کوئی میلہ گاہ نہ بنا لے، اللہ اس کو کوئی میلہ گاہ، کوئی عید کے طور پہ، تہوار کے طور پہ میری قبر پہ کوئی نہ آئے۔ اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے روزے کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، انعام ہے، کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس خوشی کو اپنی مرضی سے منانا ہے یا اس طرح اللہ کے نبی کی آمد پہ خوش ہونا ہے جس طرح شریعت نے بتایا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اپنی من مرضیاں ختم کروائی ہیں۔ اللہ نے نبیوں سے کیا وعدہ کیا تھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اپنی نبوت، اپنی باتیں چھوڑ کے میرے نبی پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ یہ نبی کی آمد پہ خوشی ہے۔ جس کو خوشی ہے وہ اپنا اظہار، اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنی خواہشات کو رتی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے نبی کی ادا کیا ہے؟ اور آقا نے فرمایا تھا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، میرے بعد آنے کے بعد صاحب شریعت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے تورات پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، ان کی بھی نجات کا ذریعہ سبب اگر ہے تو صرف میری اتباع میں ہے۔ اگر میرے آنے کے بعد وہ اللہ کی منزل کرتا شریعت پہ عمل کرے تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اپنی مرضی سے اللہ کے پیغمبر کے آ جانے کے بعد کسی دن کو، کسی جو ہے تاریخ کو مقرر کر لیں گے تو پھر بتائیں کیا ہم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ خوش ہو رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم پہ کوئی اثر نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی حیثیت نعوذ باللہ ہمارے نزدیک کوئی نہیں۔ یہ تو انبیاء کو حکم تھا یا اس دور کے لوگوں کو حکم تھا کہ اپنی خواہشات چھوڑ دیں۔ اگر آج ہمارے اندر یہ جذبات ہیں تو ہمیں یہ چاہیے ہم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد، آپ کی آمد کی جو خوشی ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہشات سے نہیں، بلکہ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند ایک چیزیں ذکر کی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل اور رحمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں، جس کی وجہ سے اس دنیا سے ضلالت و گمراہیاں جو مٹ گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اور خوشخبری بن کے، اور فرمایا میں اپنی ماں کا خواب جو ہے اس کی تعبیر بن کے کہ جو میری ماں نے دیکھا تھا کہ میرے سے ایک نور نکلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے محلات اور دنیا کو روشن کر دیا ہے، تو وہ میں اپنی ماں کی خواب کی تعبیر بن کے اس دنیا میں آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعین اسی طرح اس خوشخبری کے مطابق پھر ضلالت و گمراہیوں کو ختم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت کی طرف لوگوں کو گامزن کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ حق ہے ہم اپنی خواہشات کو، آرزو اور تمناؤں کو چھوڑیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی ایک نبی کا تاریخ ولادت یا تاریخ جو وصال ہے، وفات ہے، اس کو محفوظ نہیں رہنے دیا تاکہ کوئی محبت میں آ کے
اس دن کو کوئی خاص تہوار نہ بنا لے، اور جن لوگوں نے، جن امتیوں نے اپنی مرضی سے اس دن کو مقرر کرنے کی کوشش کی ہے وہ صحیح حد تک نہیں پہنچ سکے، ان میں اختلاف، افتراق، ان کے اندر جدل جھگڑا ہی رہا ہے۔ تو اس لیے اختلاف سے، جھگڑے سے، جدل سے بچتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ کے جو تعلیم ہے، آپ نے جو امت کو تربیت دی ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کرنا ہے، چلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس سے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، نام رکھنے میں ہمارے لیے اسوہ کیا ہے، پھر عقیقہ ہے، دیگر معاملات ہیں، انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت سیرت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیسے کریں گے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ یہیں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔